اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے دیا جائے گا، اشفا تو شفا، آج آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد سفارش کریں گے اور اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وَيُوزَعُ الصِّرَاطُ، پل صراط رکھا جائے گا، پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، پل صراط رکھا جائے گا، اور پل صراط کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، دو چیزیں ایسی ہیں جو پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی، ایک امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی، فَيَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ، وہ دونوں پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی۔ جو پل صراط سے گزرے گا، رشتہ داری کہے گی تو نے مجھ کو کاٹا ہے، امانت کہے گی تو نے میرا حق ادا نہ کیا ہے، امانت اس کو کراس کرنے نہیں دے گی، رشتہ داری اس کو کراس کرنے نہیں دے گی۔ رشتہ داری کو توڑا ہے، رشتہ داری کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہے تو پل صراط نہیں پار کر پائیں گے میرے بھائی، اور پل صراط سے جو گرے گا نہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ ایک ایسے ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق تقریباً ہم میں سے ہر انسان سے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی فیملی نہیں ہے، کوئی ایسا پریوار نہیں ہے جہاں آج کچھ نہ کچھ اختلافات نہ ہو۔ کہیں بھائی بھائی میں نہیں اچھی نبھ پا رہی ہے، کہیں باپ بیٹے میں عرصے سے بول چال بند ہے، کہیں چچا بھتیجے میں دشمنی ہے، مقدمے بازی ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ خاندان، یہ پریوار، یہ فیملی جو ظاہر ہے کہ ہمارے آپس کے تعلق کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا کوئی بھتیجا ہے، ہمارا کوئی بھانجا ہے، یہ رشتے ہی ہمیں آپس میں جوڑتے ہیں، اور ان رشتوں کو قرآن و سنت میں رحم کہا گیا۔ رحم جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو انگلش میں وام بولتے ہیں، WOMB وام۔ رحم مادر جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس چیز کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو رحم کہا۔ کیا مطلب یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں، اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے۔ یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھائی ہو گئے، اللہ نے بھائی بنایا تب بھائی ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا دادا بنایا تو آپ کے دادا ہوئے، اللہ نے کسی کو آپ کا پوتا بنایا تو آپ کا وہ پوتا ہوا۔ تو ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے، وہ آیت تو ہم لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی سنتے سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت کو بتایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ میرے بندو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرنے والا جب اللہ کا نام لے لیتا ہے، انسان آٹومیٹک ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے کوئی ہاتھ پھیلا دے، کوئی سوال کر دے، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، یہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ وَالْأَرْحَامَ، اور اے میرے بندو تم رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، تمہیں توڑنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اگر رشتوں کو توڑتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر کے کوئی رشتہ اگر توڑ دیا، تم نے کوئی رشتہ کاٹ دیا، تو تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ رشتہ ہے میرے بھائی۔ ابھی آپ کے علاقے کے ڈاکٹر صاحب یوکرین سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر نظر الحق صاحب، ابھی ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے نقشہ کھینچا یوکرین کا، جب وہاں حالات خراب تھے، ابھی بھی خراب ہیں، بتانے لگے ڈاکٹر صاحب کی نفسی نفسی کا عالم تھا۔ کہتے وہ جو آپ لوگ تقریروں میں بتاتے نا میدان محشر کا جو حال ہے، وہ حال تھا وہاں۔ ابھی ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر ایک جگہ 20 انسان ہیں تو کسی کا پسینہ کم، کسی کا پسینہ زیادہ، کسی کا پسینہ نیچا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ پاسبل ہے کہ سورج 1 میل کی دوری پر آئے اور انسان سروائیو کر لے؟ بھئی سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، تب بھی جب گرمی زیادہ ہوتی ہے لوگ لو سے مر جاتے ہیں، گرمی سے مر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 میل کی دوری پر ہوگا اور لوگ سروائیو کر لیں گے، اسی حالت میں میدان محشر قائم ہوگا، اسی حالت میں حساب و کتاب قائم ہوگا۔ میں نے کہا نا یہ اگر مگر چوں چرا، قیامت کے بارے میں یہ سوالات مت کیا کرو۔ قیامت کا تعلق غیب سے ہے، اور ایمان والے کی پہچان بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو بیان کیا اس پر ایمان ہے ہمارا۔ قیامت کے دن گرمی ہوگی تو ہوگی، 1 میل پر سورج ہوگا تو ہوگا، ہم سب ننگے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے تو ہوں گے۔ ہم رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہے میرے بھائی۔ ہماری لاجک، ہماری ریزننگ، ہماری عقل، ہماری منطق، ہماری سائنس مانے نہ مانے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے، ہم لاجک پر ایمان نہیں لائے، ہم لاجک کی بیس پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو قیامت کے دن کا جو یہ منظر ہوگا، اس میں سارے انسانوں کی پہلی پرائیورٹی کیا ہوگی کہ جلدی سے حساب کتاب ہو جائے۔ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے جلدی سے حساب ہو جائے، گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہم کتنی پریشانی میں ہیں، آپ اللہ سے کہہ کر کے جلدی سے حساب کروا دیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب ما لم یغضب قبلہ ابدا، آج میرا پروردگار اتنے غصے میں، اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود جنت میں اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی یہ کام نہیں کر سکتا، لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے، وہ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح کے پاس آپ چلے جائیے، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے سامنے بھی اپنی فریاد رکھیں گے، وہ بھی معذرت کا اظہار کر لیں گے، لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کا اظہار کر لیں گے، کہیں گے میں اس قابل نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے جاؤ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اسلم کانپوری نے کہا تھا بروز قیامت بجز نفسی نفسی، اسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سارے نبی کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، ہمارے نبی کہیں گے انا لہا، میں تم لوگوں کے لیے سفارش کروں گا اللہ کی بات۔ اللہ اکبر، اس نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے میرے بھائی۔
ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ اس نبی کے اوپر قربان. اس نبی نے، وہ نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت اور آخرت میں بھی رحمت. جب سارے نبی کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنے دامن کی فکر ہے، اس دن بھی اس نبی کو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے دیا جائے گا، اشفا تو شفا، آج آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے نبی اس کے بعد سفارش کریں گے اور اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا. اب اس کے بعد صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وَيُوزَعُ الصِّرَاطُ، پل صراط رکھا جائے گا. پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، پل صراط رکھا جائے گا. اور پل صراط کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، دو چیزیں ایسی ہیں جو پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی، ایک امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی. فَيَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ، وہ دونوں پل صراط کے کنارے کھڑی ہو جائیں گی. جو پل صراط سے گزرے گا، رشتہ داری کہے گی تو نے مجھ کو کاٹا ہے، امانت کہے گی تو نے میرا حق ادا نہ کیا ہے، امانت اس کو کراس کرنے نہیں دے گی، رشتہ داری اس کو کراس کرنے نہیں دے گی. رشتہ داری کو توڑا ہے، رشتہ داری کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھایا ہے تو پل صراط نہیں پار کر پائیں گے میرے بھائی. اور پل صراط سے جو گرے گا نہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہے رشتہ داری کا. اس کے بعد بھی آج عدالت میں چلے جاؤ، بنارس کی کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ کیس ملیں گے مسلمانوں کے، زمین کے، جائیداد کے، مال کے، آپس میں لڑائی کے، جھگڑے کے، سب سے زیادہ کیس ہمیں ملے.